اس وقت پنجاب کو اسموگ نے گھیر رکھا ہے۔ یہ اسموگ بھارت اور پاکستان کی سرحد کے دونوں طرف چاول کی زیر کاشت زمین کو گندم کی بوائی کے لیے تیار کرنے کے لیے دھان کے ڈنٹھلوں اور بھوسے کو آگ لگانے سے پیدا ہوتا ہے۔ ہر سال چیخ و پکار ہوتی ہے، تدارک کے لیے متبادل طریقے اپنانے کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے۔ اگلے موسم سرما میں پھر کھیتوں میں وہی آگ، دھواں، پروازوں اور ٹرینوں کے اوقات میں تاخیر، سانس کی اضافی بیماریاں اور وہی چیخ و پکار و یقین دہانیاں۔ دھان کے ڈنٹھلوں اور بھوسے کو جلانے سے جو سموک پیدا ہوتا ہے وہ تو مہینے دو مہینے میں برابر ہو جاتا ہے، مگر ایک اور سموک 12 مہینے پاکستان کے آسمان پہ چھایا رہتا ہے، اور ہم سب اس کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب وہ زندگی کا لازمی جز لگنے لگا ہے۔ ہر کچھ عرصے بعد اس سرزمین آئین کی بے آئین جاگیر کا وارڈن نئے ہائیبرڈ بیج لاتا ہے، انہیں ذوق و شوق سے کاشت کرتا ہے۔ ایک سال فصل اچھی ہوتی ہے، اگلے برس کھاد کم پڑ جاتی ہے، اس سے اگلے برس پانی پورا نہیں ملتا یا کوئی اور قدرتی آفت آ جاتی ہے، کسی سال زمین پوری طرح صاف یا ہموار نہیں ہو پاتی۔ یوں پچھلے کی طرح نئے ہائیبرڈ بیج کی پیداواری صلاحیت سال بسال کمتر ہوتی جاتی ہے۔ کبھی پودے چھوٹے رہ جاتے ہیں، کبھی دانے کم بنتے ہیں، کبھی پالا مار جاتا ہے تو کبھی ضرورت سے زیادہ دیکھ بھال اور نگرانی مار جاتی ہے۔ نگراں ذمہ دار کے پاس اتنا وقت اور صبر نہیں ہوتا کہ اسباب پہ دھیان دیا جائے اور ازالے کی عقلی اور سائنسی تدبیر کی جائے، اور بیج کے قدرتی انداز میں پھلنے پھولنے کی گنجائش مسلسل رکھی جائے۔ اسے بس ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے یا سمجھائی جاتی ہے کہ یہ بیج بھی خراب نکلا، چنانچہ ڈنٹھلوں اور بھوسے کی صفائی کے لیے زمین کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ فضا پھر سموک سے بھر جاتی ہے۔ ہر بار اتنا گہرا سموک بنتا ہے کہ سامنے کی دیوار پہ یہ موٹا موٹا لکھا بھی دکھائی نہیں دیتا کہ عقل کل صرف خدا کی ذات ہے۔ اور سیاہ زمین پر پھر پرانے طریقے سے گوڈی کر کے پھر ایک نیا ہائیبرڈ بیج اس امید پہ کاشت کر دیا جاتا ہے کہ اس بار نتائج مختلف نکل آئیں گے۔ محکمہ زراعت اگر ٹیکنالوجی سے رجوع کرے اور اس کی جانب کسانوں کو راغب کرنے کی مہم چلائے تو دھان کا سموگ ڈنٹھلوں اور بھوسے کو آگ لگانے کی بجائے جڑوں سے اکھاڑ دینے والی جدید مشینری کے استعمال سے بآسانی ختم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح محکمہ زراعت چاہے تو سیاسی سموگ سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ اگر ہائیبرڈ بیجوں کی جگہ زمین کو راس آنے والی مقامی فصلوں کو پھلنے پھولنے کا موقع ملے، ان پہ کیڑے مار ادویات کا بلا ضرورت چھڑکاؤ نہ ہو، کام اور تحقیق میں طاق زرعی ماہرین کے مشوروں پہ سنجیدگی سے کان دھرا جائے اور اپنی بقراتی کو لگام دے کے رکھا جائے، فصل لہلہا سکتی ہے اگر بے صبری اور منمانے نتائج حاصل کرنے کی عجلت پسند طبیعت کو قابو میں رکھتے ہوئے صبح شام ہر پودے کو اکھاڑ کے چیک نہ کیا جائے کہ اس نے زمین میں اب تک جڑ کیوں نہیں پکڑی۔ تو کیا میں سمجھوں کہ اس وقت ہم جس غیر زرعی اور زرعی سموگ کی لپیٹ میں ہیں وہ آخری سموگ ہے اور نیا سال سموگ فری ہوگا؟ کاش میں یہ بات کہہ سکتا۔